اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان صلوات بھیجئے محمد علی محمد. اپنے تمام مرحومین اور تمام شہداء کے اصالہ ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا. بسم اللہ الحمدللہ. صلوات عنایت فرما دیجیے محمد و آل محمد. اسے بہتر انداز میں بلند آواز سے ایک صلوات بھیجیے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر لعلکم تذکرون. یہ سورہ نحل کی 9ویں آیت ہے جس کی روشنی میں گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے. ہماری بات ہو رہی ہے عدالت اسلامی پر. اسلام میں عدالت کا کیا مقام ہے؟ کل ہم نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہمارے مکتب کو شرف حاصل ہے کہ عدالت کو اصول دین میں رکھا ہے. اصل دین کیوں؟ یہ عدل کا تعلق توحید سے بھی ہے، نبوت سے بھی ہے، امامت سے بھی ہے، میعاد سے بھی. عدل ایسی چیز ہے. اور اگر بعض جگہوں پہ اس کا انکار کیا گیا اور عدل کو بعض جگہ تو عدل کو تسلیم ہی نہیں کیا گیا، نہ اصول میں نہ فروع میں. بعض جگہوں پہ عدل ہے مگر فروع دین میں ہے. فروع دین کے ہمارے یہاں اصل کیوں ہے؟ ہمارے یہاں میں نے کل 2 منٹ میں خلاصہ کر دیں گے پھر بات کو لے کر آگے بڑھیں گے. ہمارے یہاں کل میں نے بتایا کہ اصل اس وجہ سے ہے کہ اس عدالت کا تعلق ہے براہ راست نبوت اور امامت کے ساتھ، ہے نا. قیامت کے دن جب ہم اٹھائے جائیں گے تو کس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے؟ امام کے ساتھ. ہر آدمی، ہم نہیں، ہر آدمی، انسان، دنیا کا ہر انسان جو بھی آئے وہ امام کے ساتھ اٹھایا جائے. تو امام کیسا ہونا چاہیے؟ لہٰذا لاشعوری طور پہ یا یوں کہیے کہ فطری طور پہ اس امام کا عادل ہونا ضروری ہے. غیر عادل امام کے ساتھ تو نہیں جائے گا. وہ اگر اٹھے گا ان کے ساتھ جو اٹھائے جائیں گے ان کا جو حشر ہوگا وہ ان کا بھی حشر ہوگا، وہیں چلے جائیں گے نا سارے. تو عادل امام کا ہونا ضروری ہے عدالت سے. اچھا، اگر کچھ جگہوں پہ اس کا انکار کیا گیا ہے تو اس کی بھی وجہ ہے، وہ بھی بتا دیں گے کہ کیوں انکار کیا گیا ہے، عدل کو کیوں تسلیم نہیں کیا گیا. ہم نے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں کہ عدل کیا ہے؟ بالعدل قامت السماوات والارض. اس عدل کی وجہ سے آسمان و زمین قائم ہیں. اگر یہ عدل نہ ہو تو وہ اسی وقت قیامت برپا ہو جائے گی. یعنی زمین اپنے عدل سے ہٹ جائے، جو اس کا عدل مقرر ہے اس عدل سے یہ ہٹ جائے تو کیا ہوگا؟ یا کائنات کی وسعتوں میں گم ہو جائے گی یا سورج کے قریب ہو کر جل کے بھسم ہو جائے گی. ایک مثال دیتی، باقی کو سمجھے پوری کائنات کا سسٹم ایسے ہی ہے کہ ذرا سے ادھر ادھر ہوا سب درم برم ہو گیا. وہ سیارہ گیا، یہ شاب ثاقب یہی ہے نا، ٹوٹتا ہے ختم ہو گیا، وسعتوں میں گم ہو گیا، بکھر کے ریزہ ریزہ ہو گیا یا گم ہو گیا کائنات کی وسعت میں. یعنی عدل جب تک قائم ہے جب تک سب چیزیں ہیں. عدل کے ساتھ اللہ نے تمام چیزوں کو بنایا ہے. عدالت ہر جگہ کار فرما ہے، ہمارے وجود سے لے کے عالمین کے وجود سے. جیسا کہ مولا عارفان علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اتزعم انک جرم صغیر وفیک انت العالم الاکبر. آپ سے جو منصوبہ اشعار ہیں اس میں آپ فلسفہ بتا رہے ہیں زندگی کا کہ تو کیا گمان کرتا ہے انسان کہ تو کوئی معمولی سا جرم ہے. جرم یعنی معمولی سے حیوان، جراثیم کو کہہ لیجیے آپ. جرم کہتے ہیں عربی میں جراثیم کو. سب سے معمولی ترین جو حیوان ہے اس کو جرم کہتے ہیں. اتزعم انک جرم صغیر، کیا تو یہ سمجھا ہے کہ تو بہت چھوٹا سا کوئی حیوان ہے؟ بظاہر تو چھوٹا سا حیوان ہی ہونا میں، اور کیا زمین میں. اور زمین کتنی بڑی، نظام شمسی میں زمین کی حیثیت کیا، اور نظام شمسی سے آگے نکل جاؤ تو پھر زمین کی حیثیت کیا. گلیکسی میں تو ڈاٹ میں بھی نہیں آ رہی زمین، ڈاٹ میں بھی نہیں آتی گلیکسی میں.
اور گلیکسی کے اوپر نکل جائیں کلسٹر سپر کلسٹر میں تو باہر کوئی وجود ہی نہیں ہے، تو اس میں میرا وجود کچھ ہے؟ تو بظاہر دیکھیں نا کیا ہے، وہ کسی مغربی فلسفی شاید فریڈرک کا یا کسی کا میں پڑھ رہا تھا، تو وہ مذاق اڑا رہا تھا عقائد کا مذہب. دیکھیے اب توجہ صحیح کہ یہاں میں آپ کو یعنی جس کو کہتے ہیں میں خوشامد، میری عادت نہیں، مزاج نہیں، خوشامد طور پہ نہیں کہہ رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ میں یہاں بڑے مزے سے سنجیدہ موضوعات کو پڑھ دیتا ہوں، کیونکہ مجھے یقین ہوتا ہے کہ سننے والا مجمع بیٹھا ہے، سنے گا، میری بات کو سنے گا، کیونکہ 4 سال تو ہو گئے نا مجھے پڑھتے ہوئے، غالباً 4 یا 5واں سال ہے جو پڑھ رہا ہوں، تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے مجمع کا، پڑھنے والے کو بھی تو اندازہ ہو جاتا ہے، تو مجھے اندازہ ہوتا ہے، میں فکر مند نہیں ہوتا کہ میری گفتگو خشک ہو جائے گی یا یہ ہو جائے گی یا وہ ہو جائے گی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. اصل مطلب ہے آپ تک مقصد کو پہنچانا. تو مذہب کا مذاق اڑاتے ہیں، جیسے اڑاتے کہنے بھائی کس چکر میں پڑے ہوئے ہو، کیسا مذہب، کہاں کا مذہب، کیسا عقیدہ، کہے گا عقیدہ، تمہاری حیثیت کیا ہے. پھر اس نے شمار کرنا شروع کیا کہ اپنی حیثیت دیکھو، تم ہو کیا، ایک جراثیم کے برابر. ابھی جس خطے میں رہتے ہو اس خطے کی حیثیت دیکھو، پھر اس زمین کو دیکھو، پھر کہتے ہیں زمین نظام شمسی میں اس کی حیثیت کیا ہے، پھر گلیکسی میں اس کی حیثیت، وہ بھائی کا وہ گنانا شروع کرے، کائنات، یہ وہ عالمین، کلسٹر سپر کلسٹر، پھر بلیک ہول، پھر بلیک ہول سے بھی آگے. اس پر تو میں نے پڑھا بھی تھا شاید 2 سال پہلے آپ کے یہاں، وہ پڑھ نہیں رہا، دوبارہ سے بھی اشارہ کر رہا ہوں، وہ فلسفی یہ بن کر یہ کہاں کس چکر میں وہ تم پڑے ہو، دوزخ کے چکر میں، جنت کے چکر میں، اس کے چکر میں، اس کے چکر میں، یہ کیا. تو واقعی جو روشن خیال جو آج کل کہلاتے ہیں نا، کیا کہلاتے ہیں؟ روشن خیال، براڈ مائنڈڈ یا لبرل کہیے، آج کل ایک فیشن چل گیا ہے نا، لبرلزم، سیکولرزم، بڑی بڑی اصطلاحات دنیا لائی ہے صرف اس وجہ سے کہ ان کو دور ہٹا دے. مجھے معلوم ہے یہ ایسی اصطلاحات ہیں کہ جن سے پوری دنیا بہک رہی ہے، بہکتے رہو، لیکن یاد رکھیے کہ پوری دنیا کو بہکا دیں گے، مگر نہیں بہکا سکتے تو مکتب آل محمد سے رشتہ جوڑنے والوں کو نہیں بہکا. یاد رکھیے. اب یہ میں نے کوئی خطابت کا جملہ آپ سے تھوڑی کہا، حقیقت ہے نا، اس لیے نہیں بہکا سکتے کہ بھائی اور جگہوں پہ جواب نہیں ملے گا، یہاں جواب ہے نا ہمارے پاس. آل محمد نے ہر چیز کا جواب دیا ہے نا، محمد آل محمد کا ہر مکتب میں ہر چیز کا جواب ہے. جواب ہے تو اب نہیں بہکتے، اسی لیے نہیں بہکتے. دوسروں کے بہکنے کا چانس ہے، وہ نکل جاتے ہیں ادھر سے ادھر، سیکولر سے لگے، لبرل ہو گئے، پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا. ہمارے بھی وہ جو مجالس کے عادی نہیں ہیں، یہ مجالس کو ایسے ہی سمجھتے ہیں، کچھ ہے نا ایک ایسا طبقہ ہر جگہ ہوتا ہے، زیادہ کچھ ضرورت سے زیادہ روشن خیال، کیا کہتے ہیں، براڈ مائنڈڈ. وہ اس پہ مجھے بڑا اچھا ایک واقعہ یاد ہے اپنی زندگی کا، جگہ کا نام نہیں لیں گے، بہرحال وہ ایک صاحب آئے، وہ نکاح وکاح پڑھوانا تھا ان کو، تو کہنے لگے وہ اگر صاحب نکاح پڑھا، تو میں کچھ ذرا سا پریشان ہوا ان کا حلیہ دیکھ کے. تو میں نے کہا بھائی ایسا ہے کہ میں اگر آپ کیا وہ ہوتی ہے مکس گیدرنگ ہوتی ہے تو میں نہیں جاتا، آپ کو اچھا لگے برا لگے یہاں سے بھی علام تو معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، میرے ملنے والوں کو، میرا کوئی بھی ہو، میں پہلے پوچھ لیتا ہوں تاکہ بدمزگی نہ ہو، پہلے بتایا تو بھائی آپ کیا آئے گا، میں نہیں جاتا مکس گیدرنگ میں نہیں جاتا، نکاح پڑھانے نہیں جاتا. چلو جی ٹی وی پر تھا، میں نے کہا میں ٹی وی پر آؤں، سڑک پہ جاؤں، بازار میں جاؤں، نکاح نہیں پڑھاؤں گا، ختم ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا، آپ مجھ سے بحث نہ کیجیے. میں سڑک پہ بھی گھومتا ہوں، گاڑی میں بیٹھتا ہوں، جہاز میں بیٹھتا ہوں، ٹرین میں سب جگہ بیٹھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، سب جگہ خواتین ہوتی ہیں. نکاح نہیں پڑھاؤں گا، بات ختم ہو گئی، ساری بات فنش. باقی بحث کر کے اس کا کیا، میں اس کو جواب دیتا ہوں کہ جب کچھ سمجھ میں آنے والا ہے ہی نہیں، میں اس کو کیا بتاؤں کہ کہاں پہ کیا مصلحت کیا ہوتی ہے، کیا نہیں ہوتے، حالات کیا ہوتے ہیں، کہ نکاح نہیں پڑھاؤں گا، بات ختم ہو گئی. کہ نہیں، وہ اصل بات ہے کہ ہمارا خاندان بڑا روشن خیال ہے. یقین مانی میں وہی لفظ دہرا رہا ہوں جو اس صاحب نے مجھ سے کہی تھی. ممکن ہے زندہ ہوں، اللہ ان کو زندہ رکھے، مجھے کیا معلوم ہے کہ نہیں، لیکن بہرحال اللہ ان کو زندہ رکھے، ان کو طول عمر دے. مجھے نہیں، ہمارا خاندان بڑا روشن خیال ہے. تو ہمارے یہاں وہ ایک خاندان کا سا ماحول ہے، سب مرد عورتیں سب ساتھ ہوتے ہیں، وہ ایک ہی خاندان کے تو لوگ ہیں. میں نے کہا آپ کیا ہوتے ہوں گے، اللہ کے دین میں ایسا نہیں ہے، نہ محرم ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے، یہ اللہ کا دین ہے.
یہ محمد اور آل محمد کا دین ہے۔ تو یہ روشن خیالوں کی بات بتا رہا ہوں کہ روشن خیالی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ محرم نامحرم کی تمیز ہی، پہلا جو عذاب اس روشن خیالی کا آتا ہے، پہلا عذاب یہ آتا ہے کہ محرم نامحرم کی تمیز ختم۔ ارے اپنی تو ہے، ارے اپنے کیا ہے، کہاں سے اپنے آ گئے؟ محرم الگ ہے، نامحرم الگ ہے، مخلوط محفلیں کر رہے ہو، اس کے نتائج بھی بھگتتے ہو، دیکھتے ہو، صبح شام نہیں دیکھتے ہو؟ تو کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میڈیا نہیں ہے تمہارے ہاتھ میں، الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، پرنٹ میڈیا نہیں ہے، سوشل میڈیا نہیں، دیکھتے نہیں ہو اس کے نتائج کیا نکل رہے ہیں اور کہاں تک یہ خرابیاں جا رہی ہیں۔ روشن خیالی، روشن خیالی۔ اللہ کا جو حکم ہے اول روز سے قیامت تک کے لیے اٹل ہے۔ حلال محمد ہمیشہ کے لیے حلال، حرام محمد ہمیشہ کے لیے۔ یہی تو حسین کی جنگ ہے، اور کہیں کی جنگ ہے بھائی؟ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ٹھیک ہے، آئیے۔ تو مجھے نا وہ بہک جاتے ہیں لوگ۔ اب میں نے آپ کو بتایا کہ عالمی اسی کا تو جواب دے رہے ہیں، آپ کو اسی کا جواب دے رہے ہیں انشاءاللہ، اسی عدالت کے باب میں۔ فرماتے مولا عارفانہ تزم انک جرم صغیر، تو یہ گمان کر رہا ہے۔ اب آپ سمجھ میں آ گیا گمان کہ بڑے بڑے فلاسفہ دنیا کے بڑے بڑے وہ بھی اسی گمان میں۔ تزم انک جرم صغیر، تو کوئی گمان کر، تو کوئی سوچ رہا ہے کہ تو معمولی سا جراثیم ہے، تو معمولی سا کیڑا ہے۔ وفیک انطوی العالم الاکبر، تجھے یہ معلوم ہی نہیں کہ تیرے اندر پوری ایک کائنات اللہ نے چھپا کے رکھی ہے۔ اس جسم میں اللہ نے پوری ایک کائنات چھپائی۔ فیک انطوی العالم الاکبر، عالم اکبر تیرے اندر چھپا ہوا ہے، تجھے معلوم ہے پوری ایک کائنات تیرے اندر۔ اب آئیے، یہ جتنی بڑی کائنات عالمین، میں بھی سمجھ سے پڑھتے ہوں کہاں تک جا رہے، کہیں بھی جا رہے ہوں، اللہ کتنا ہی بڑا عالم اور عالمین ہو، کسی کائنات کی کسی چیز کو حکم نہیں، سب تیرے لیے بنائے ہیں، تو تسخیر کر۔ اب کتنا ہی بڑا عالم، کتنا ہی بڑا سیارہ ہو، انسان کی تسخیر کے لیے ہے۔ انسان اس سے بلند ہے، وہ انسان سے بلند نہیں، اس لیے عالمین کو اتنا پھیلا کے رکھا اور پہلے مرحلے میں بتا دیا کہ میں جہاں تک یہ عالمین ہے میں ان کا رب ہوں، اور اسی لیے ان فلاسفہ کا جواب دینے کے لیے بتایا کہ جہاں تک میری ربوبیت ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس زمین کے لیے نہیں، جہاں تک عالمین ہے محمد کو رسول بنا کر بھیج رہا ہوں۔ جہاں تک عالمین ہے وہاں تک اس کی رسالت، ایک مقام پہ تھوڑی۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان کو نازل کیا۔ نزل الفرقان، اس میں بڑی بحث ہے لیکن ابھی ہم اپنے موضوع سے ہٹ جائیں گے۔ نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے بندے پر ہم نے نازل کیا اس کو، کیوں؟ لیکون للعالمین نذیرا، انسانوں کو ڈرانے کے لیے، جنوں انس کو ڈرانے کے لیے، زمین پر رہنے والی مخلوقات کو ڈرانے کے لیے، نظام شمس نہیں، لیکون للعالمین نذیرا، سارے عالمین کے لیے ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ آپ سمجھ میں آیا کہ جسے تو جرم صغیر سمجھ رہا ہے اسے اللہ نے عالمین پر حکومت دی، اس انسان کو عالمین پر غلبہ دیا۔ عام انسان کی بات کر رہے ہیں، رسول کو چھوڑیے، عالمین کو مسخر کیا تیرے لیے، جہاں تک جا سکتا ہے چلا جا، مریخ تجھے مسخر نہیں کرے گا، تو مریخ کو مسخر کرے گا۔ ان سیاروں ستارے، یہ سیارے ستارے، جن ملک، یہ تجھے مسخر نہیں کریں گے، تو انہیں مسخر کرے گا۔
تو ان سے آگے جائے گا. میں نے تجھے وہ کمال، وہ عقل دی ہے جو کسی مخلوق کو نہیں دی. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے، میں نے عرض کیا نا کہ اہل بیت کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد کوئی مشکل نہیں رہتی ہے. مشکل وہاں ہوتی ہے جہاں انسان اس راستے سے ہٹنے کی کوشش کرتا ہے جس راستے کا تعین اللہ نے کیا ہے. ہم نے تمہارے لیے راستہ معین کیا. چلیے آئیے چلتے. دیکھیے 3 بڑے بڑے گروہ ہیں عقائد کے میدان میں. اچھا، اور یہ خیال رکھیے گا کہ ہم کسی پر کوئی تنقید کرنے نہیں جا رہے، آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کس قسم کے گروہ، یعنی فکری گروہ. ویسے تو بہت سارے گروہ ہیں. عقائد کی جب بحث کی جاتی ہے، اصول دین فروع دین کی جب بات کی جاتی ہے، تو 3 قسم کے گروہ سامنے آتے ہیں. ایک کو کہا جاتا ہے اشاعرہ، ایک کا نام ہے اشاعرہ. ایک ہے معتزلہ اور ایک ہے امامیہ. یہ 3 بڑے گروہ جن میں عقائد کی بحث، کلامی بحث اس کو کہتے ہیں، علم کلام، یہ کلامی بحث اس میں ہوتی ہے. اشاعرہ، معتزلہ اور امامیہ. اور ایک دوسرے رخ سے جب دیکھا جائے تو یہی 3 نام یوں بن جاتے ہیں: مجبرہ، مفوضہ، معتدلہ. ٹھیک ہے، مجبرہ، مفوضہ، معتدلہ. میرے ساتھ ہیں نا آپ انشاءاللہ. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ آپ سے مجھے بات کرنے کا مجھے بھی مزہ آتا ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ ماشاءاللہ مجمع سننے والا بیٹھا ہوتا ہے، میں پریشان نہیں ہوتا. بعض جگہ ایسی ہوتی ہے کہ میں پڑھ رہا ہوتا ہوں، میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ بھائی میری تو سمجھ میں نہیں آئی، ان کو سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا، کیا ہو رہا ہے، کیا پریشانی ہونے لگی. یہاں مجھے پریشانی نہیں ہوتی، میں اطمینان سے بات کرتا ہوں، آپ سے گفتگو کرتا ہوں. اب آئیے، اشاعرہ کے یہاں عدل کوئی چیز نہیں ہے. یہی ایک مقام پہ جا کے ایک اور اصطلاح میں ان کو مجبرہ بھی کہا جاتا ہے، جبر کے قائل. کہتے ہیں عدل کیا ہے؟ بس جو اللہ کرے وہ صحیح ہے. بس جو اللہ کرے گا، جو اللہ کر دے، اچھا کام کر دے تو وہ بھی اچھا ہے، برا کام کر دے تو وہ بھی اچھا ہے. اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں عقائد کی حسن و قبح فعلی، حسن و قبح عقلی. یعنی کسی فعل کا اچھا یا برا ہونا عقلی ہے یا فعلی ہے یا جیسا ہے، کیا ہے، یا حسن و قبح شرعی. کہتے ہیں کہ کوئی فعل ذاتاً، یوں آسانی سے سمجھا دیں آپ کو کہ کوئی بھی فعل ذاتاً نہ اچھا ہوتا ہے نہ برا ہوتا ہے. یہ اشاعرہ کی خلاصہ کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہم نہ کسی پہ تہمت لگائیں گے نہ کسی پہ الزام لگائیں گے، ہماری باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں، ہم بتا رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی فعل ذاتی طور پہ نہ اچھا ہے نہ برا ہے. جو شارع کہہ دے، شارع اگر اچھے فعل کو اچھا کہہ دے، برا کہہ دے تو وہ برا ہے، وہ برے فعل کو اچھا کہہ دے تو اچھا ہے. معاذ اللہ یہاں تک چلے جاتے ہیں، میں وہ تو نہیں کہتا جو اصطلاحیں انہوں نے انبیاء وغیرہ کے لیے استعمال کر دی ہیں اور موجود ہے کتابوں میں ان کی. وہ یہاں تک کہتے ہیں کہ بھائی وہ اللہ ہے، وہی عدل ہوگا اگر وہ نیک ترین انسان کو چاہے جہنم میں پھینک دے، وہ اللہ ہے، وہی اچھا ہے. اور وہ بدترین انسان کو جنت میں ڈال دے، اللہ. سمجھ گیا؟ خلاصہ بتا دیا میں نے آپ کو اشاعرہ کا. تو جو اللہ کرے گا بس وہی عدل ہے. وہ اچھے کو جنت میں ڈال دے، برے کو، اچھے کو جہنم میں ڈال دے، برے کو دوزخ میں ڈال دے. اس کی بڑی تفصیلات ہیں، میں نے 2 جملوں میں بتا دیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہے کیا، مسئلہ کیا ہے. آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ اس کے پیچھے کیا ہے فلسفہ. اس فلسفے کے پیچھے بھی ایک فلسفہ ہے. اس فلسفے کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ کچھ جباروں کو بچانا ہے، کچھ ظالموں کو بچانا ہے، کچھ آمروں کو بچانا ہے، کچھ ڈکٹیٹرز کو بچانا ہے، کچھ قاتلوں کو بچانا ہے. سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں 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 بھائی، نہیں، برا نہیں کہنا، برا نہیں کہنا. کیا پتہ اللہ اسے جنت میں بھیج دے. تو وہ فرعون کو بھی نہ کہو، یزید کو برا نہ کہو، وہ کیا پتہ اللہ جنت میں بھیج دے. وہ فرعون کو بھی تو بھیج سکتا ہے، وہ نمرود کو بھی بھیج سکتا ہے، پھر تو شداد کو بھی بھیج سکتا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ نے ان پر اتنی لعنتیں کیوں برسائی ہیں؟ کیا اللہ کی لعنت کے مستحق جنت میں جا سکتے ہیں؟ قرآن مجید میں کتنے مقامات پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے.
جھوٹوں پر، ظالموں پر، فاسقوں پر لعنتیں بھیجی ہے کہ نہیں بھیجی؟ بلکہ فرماتا ہے بعض مقامات پہ تو اللہ بھی لعنت بھیجتا ہے، اللہ کا رسول بھی لعنت بھیجتا ہے، مومنوں تم بھی لعنت بھیجو۔ میں فرعون نما انسانوں کی باتیں کر رہا ہوں، تو سمجھ میں آ گئی ہمارے بات؟ قرآن مجید نے بھیجا ہے نا بھائی، قرآن مجید پھر کچھ بھی نہیں رہا۔ پھر قرآن مجید میں کہاں یہ ظالم اور مظلوم کے معرکوں کی، موسیٰ اور فرعون کا معرکہ، نمرود و ابراہیم کا معرکہ، یہ سب تو فضول ہو گیا نا۔ پھر جزا سزا کا تصور کہاں گیا؟ کہاں گیا؟ کہتے نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ جو چاہے کرے، وہ جو کرے گا وہی اچھا ہے، وہ اچھے کو دوزخ میں ڈال دے وہ بھی اچھا، وہ برے کو جہنم، وہ برے کو جنت میں ڈال دے وہ بھی اچھا۔ یہ خلاصہ، اور کہیں بھی جا کے دیکھ لیجیے گا عشائرہ کے عقائد میں آپ کو یہ ملے گا جو میں بتا رہا ہوں، اس کے علاوہ نہیں۔ یہ عشائر وہ یہ کہتے ہیں، سمجھو اب اس کا جواب ہے، بہت دیے گئے۔ وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ فعل کی ذات میں اچھائی اور برائی، یہ حسن و قبح فعلی کہلاتا ہے۔ حسن حسین ہونا یا قبح یعنی قبیح ہونا، حسین و قبیح ہونا یہ فعل میں نہیں ہے۔ جو شارع مقرر، شارع یعنی شرع مقرر کر، اللہ کو طرف، شارع یعنی شین الف رے اور عین، شارع، شارع مقدس جو کہہ دے گا وہی ہے، جو شارع مقدس کہہ دے گا وہی جس کو چاہے بھیج دے۔ بھائی اللہ کے بندو، قرآن مجید میں یہ جزا اور سزا کا تصور کس کے لیے ہے؟ یہ وعدہ اور وعید، یہ جہنم اور جنت کی باتیں کس کے لیے؟ قرآن مجید میں ایک مقام پر بھی تو نہیں ہے کہ میں بروں کو جنت میں ڈال دوں گا، نہ کسی مقام پہ یہ اشارہ ہے کہ میں اچھے کام کرنے والے کو بھی جہنم میں ڈال دوں گا اور برے کام کرنے والے کو جنت میں ڈال دوں۔ کہاں پر ہے؟ وہاں تو ہمیشہ ہر جگہ یہی ذکر ہو رہا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ قرآن میں تو پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ میں نے ہدایت کر دی تمہاری، بتا دیا کیا صحیح ہے کیا غلط، اب یہ تمہاری اپنی ذمہ داری ہے، چاہے شکر کرنے والے بنو چاہے کفر کرنے والے۔ وہ کہتے نہیں جبر ہے، انسان اپنی مرضی سے کچھ کرتا ہی نہیں، جو کرتا ہے وہ اللہ کی مرضی، لہذا اس کی مرضی جسے جنت میں بھیجے جسے دوزخ میں بھیج دے، کیونکہ اس کی مرضی سے پتہ، اس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہلتا، اس کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ اور پھر مثال دیتے ہیں یہدی من یشاء ویضل من یشاء، جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ۔ او بھائی، جس دل کو اس قابل پاتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے، اور جس دل کو اس قابل نہیں پاتا اس کی ہدایت نہیں کرتا۔ اس پہ ہم نے کبھی پڑھا تھا، بات کو آگے بڑھاتے ہیں، بات واضح۔ وہ پروردگار عالم، اگر یہ مان لیا جائے کہ جبر ہے، انسان مجبور ہے ہر کام کرنے پہ، قتل کرنے پہ مجبور ہے، چوری کرنے پہ مجبور ہے، رشوت لینے پہ مجبور ہے، منی لانڈرنگ پہ مجبور ہے، اسمگلنگ کرنے پہ مجبور ہے، بجلی چوری کرنے پہ مجبور ہے، اوور بلنگ کرنے پہ مجبور ہے، تو احتجاج کائے کو کر رہے ہو بھائی؟ پورے ملک کے اثاثے بیچنے پہ مجبور ہے، ریل بیچو، جہاز بیچو، ریلوے بیچو، فلاں بیچو، بجلی بیچو، گیس بیچو، گیس بیچو، جو بیچنا ہے بیچ دو، فار سیل کا بورڈ لگ گیا۔ اب تو لگ گیا نا، اب تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، خود ہی کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک اشتہار آتا تھا، آدمی ہنستا تھا، اس کہتے کہ بیچ دے، اب وہی چل رہا ہے بیچ دے، نہ وہ یہ ادارہ کا بیچ دے، وہ ادارہ کا بیچ دے، اسٹیل میں بیچ دے۔ سمجھ میں آئی؟ سوائے ان کے ہم سب مقروض ہیں، سوائے اوپر والے طبقے کے ہم سب مقروض ہیں، ہم سب قرض خواہ پیدا ہو رہے ہیں، نہیں قرضدار پیدا ہو رہے ہیں، قرضدار پیدا ہو رہے ہیں نا، بیچ دی ہو رہا ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ کیوں برا بلا کہہ رہے ہو بھائی؟ بےمانی کر دی، مجبور ہے۔ ووٹ چرا لیے، مجبور ہے۔ مثال کے طور پہ مجبور ہے بھائی، آپ خواہ ہمیں برا بلا کہہ رہے ہیں اس کو، وہ خود کھڑا ہو کے بیٹھ کے اعلان کر رہا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، میں نے بنایا ہی نہیں ہے بجٹ، مجھے گالیاں دے رہے ہو۔ ایسے سچے ایماندار حکمرانوں کو آپ برا بلا کہتے ہیں، مجھے غصہ آ جاتا ہے۔ تو خود ایمانداری سے آگے کہہ رہا ہے میں نے نہیں بنایا، خدا کی قسم میں نے نہیں بنایا، آپ ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں۔ اتنے اچھے لوگ آپ پر مسلط ہوئے صدیوں کے بعد،
اتنے ایماندار سچے پاک باز. مجھے برا لگتا ہے جب ان حکمرانوں کو کوئی برا بھلا کہتا ہے. اس سے اچھے کام خود تو کہہ رہے ہیں. وہ سب خود بتا رہے بھائی اللہ کی قسم ہم نے نہیں بنایا, ہمیں پتہ ہی نہیں کیا ہوا, ہمیں کیوں کہہ رہے ہو, ہمیں تم نے ووٹ ہی نہیں دیا تو گالیاں ہمیں دے رہے ہو, آپ نے ووٹ کب دیے؟ وہ تو صحیح کہہ رہا ہے نا, مجھے ووٹ ہی نہیں دیا تم. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ جبر جبر جبر. ان جیسے جباروں کے لیے, ان جیسے عامروں کے لیے, ان جیسے جابروں کے لیے ملاؤں کے ٹولے پیدا ہوتے ہیں جو ان کے لیے بخشش کے راستے نکالتے ہیں, ان کے لیے بچت کے راستے نکالتے ہیں, ان کے لیے احکام کو بدل دیتے ہیں, ان کے لیے اسلام کو بدل دیتے ہیں, ان کے لیے فتوے ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتے ہیں. برا نہیں کہو, کیا پتہ اللہ ان کو جنت میں بھیج دے. یار آپ خدا کی قسم تھوڑی دیر کے تصور کریں, سوچیں کہ قیامت کا دن اور یہ سارے چور کے بچے کھڑے ہوں وہاں, اب ملائکہ ان سے کہیں چلو سب جاؤ جنت میں, آپ کا کیا حال ہوگا؟ پروردگار یہ کیا ہوا, وہ عدالت کہاں گئی؟ ارے ایک غریب آدمی کے لیے ایک ہی تو آسرا بچا ہے کہ اس دنیا میں نہ صحیح وہاں تو عدالت ہوگی. وہاں تو میں دیکھوں گا کہ ظالموں کا انجام کیا ہوگا. جو قرآن کہہ رہا ہے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ, قرآن یہ کہہ رہا ہے. اور تم کہہ رہے ہو اللہ کی مرضی, جسے چاہے جنت میں ڈال دے, جسے چاہے جہنم میں ڈال دے. قرآن کہہ رہا نہیں, ظالماً قریب دیکھیں گے کہ ان کے لیے کیسا بدترین ٹھکانہ ہم نے رکھا ہوا ہے. قرآن تسلی دے رہا ہے مظلوموں کو, مستضعفوں کو تم اطمینان رکھو, میں ان کو پکڑ لوں گا. ان ربک لبالمرصاد, تمہارا رب ان کی گھاٹ میں بیٹھا ہوا ہے. وہ تسلی دے رہا ہے مظلوموں کو اطمینان رکھنا, میں نے تمہارے لیے جو بچا کے رکھا ہے وہ سب سے بہتر ہے. بقیت اللہ خیر لکم, ہے نا. اللہ وعدے کر رہا ہے قرآن میں مظلوموں سے, عدل کے وعدے کر رہا ہے, عدالت کے وعدے کر رہا ہے, انصاف کے وعدے کر رہا ہے. اور یہ آج کا درباری ملا ظالموں کی صف میں کھڑے ہو کے ظالموں کی ثنا بیان کرتا ہے, چوروں لٹیروں ڈاکوں کی ہسٹری شیٹروں کی تعریفیں بیان کرتا ہے اپنے دنیاوی مفادات کی خاطر. دنیاوی مقام کو بچانے کے لیے ظالموں کی حمایت, ظالموں کے قصیدے. پتہ نہیں کہاں سے, میں اشعار تو بہت کم پڑھتا ہوں, مجلس میں کبھی کبھی ہوتا ہے, لیکن اچانک ہی ایک آ گیا ذہن میں, تو سوچتا ہوں آپ کو سنا ہی ڈالوں. غزل خان جو کہلاتے ہیں نا, وہ دکھ درد بیان کرنے والے بھی کہلاتے ہیں, صرف ایک طرح کے نہیں بلکہ سارے دنیاوی دکھ درد کو. میں غزل خان ہوں, قصیدہ تو نہیں کہہ سکتا, کیا کروں لہجہ دربار کہاں سے لاؤں. یہ درباری لہجہ انہی کو سجتا ہے جو درباری بن کر جن سے فائدے اٹھاتے ہیں ان کے قصیدے گا رہے ہوتے ہیں. ہم سے نہیں ہوتا اس منبر حسین کا تقدس, ہم گوارا بھی نہیں کرتا کہ یہاں سے ظالموں کی ثنا کی جائے, ظالموں کا قصیدہ پڑھا جائے. سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ چلیے یہاں تک تو آئیے, صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر.
بات مکمل نہیں ہوئی، لیکن بار بار مجھے بھی گھڑی دیکھنا پڑتی ہے، کیونکہ ایک کے بعد ایک پروگرام آپ جانتے ہیں، ورنہ میں گھڑی نہیں دیکھتا مجلس پڑھتے، لیکن اب ان دنوں میں پہلے اشرے مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ دوسری جگہ بھی پھر پہنچنا ہوتا ہے، آپ کے بھی دوسرے پروگرام ہوتے ہیں، آپ کو بھی عزاداری مسلسل کرنی ہوتی ہے، اس لیے بار بار گھڑی دیکھتا ہوں کہ کہیں وقت آگے نہ نکل جائے، آپ کا بھی اور میرا بھی، اور جہاں لوگ انتظار کر رہے ہیں وہاں بھی۔ تو دیکھیے اب تیسرے والے کیا ہے، عشائرہ سمجھ میں آ گیا، جبر جبر جبر، ہر انسان مجبور ہے، تو جانور میں انسان میں فرق کیا رہ گیا؟ جانور بھی تو مجبور ہے، جمادات میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ نباتات میں اور انسان میں کیا فرق رہ گیا؟ وہ فرق رہ گیا؟ وہ فرق نہیں رہ گیا، وہ بھی مجبور محض ہے، جس کو جیسا بنا دیا ویسا ہی ہے، لومڑی لومڑی ہی رہے گی، شیر تو نہیں بن سکتی، گیدڑ گیدڑ ہی رہے گا۔ اب یہ اور بات ہے کہ انسان لومڑی بن جائے، انسان گیدڑ بن جائے، انسان الو بن جائے، جیسے قوم بنا کرتی ہے ماشاءاللہ 25 کروڑ عوام کی، لوگ کہتے ہیں صفات آ سکتی ہے، اسے تشبیہ دی جاتی ہے، فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، شیر ہے، یہ ہاتھی ہے، یہ ہے، جسے کے حساب سے کہتے نہیں کہتے، اونٹ ہے، یہ ہے، وہ ہے تو نہیں نا، وہ ہے تو انسان بیچارہ، وہ مجبور ہے محض۔ انسان اور جانور برابر ہیں۔ اچھا، جانوروں کو سزا جزا کا کہیں ذکر ہے کہ اگر کتا خدا نہ خواستہ کسی کو کاٹ کھائے، بھئی آپ مار دیں گولی سے وہ الگ بات، کوئی سزا ہے شریعت میں کہ کتے کو یہ سزا دینا 10 کوڑے مار دینا، ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹ دینا کتے کا یا گدھے کا یا گھوڑے کا یا کوئی بھی جا کہیں ہے شریعت میں کوئی حکم ہے؟ نہیں ہے نا، اللہ کی شریعت میں کوئی حکم ہے ان کا؟ کوئی حکم نہیں ہے جانوروں کا، کیوں؟ مجبور ہے محض اسے کرنا یہی ہے بھائی، اور کیا کرے گا؟ سانپ کا کام ہے ڈسنا، ڈسے گا، اللہ نے اس کو ایسے ہی بنایا، وہ مجبور ہے، لہذا سانپ کو نہ ڈسنے کی کوئی سزا ہے، نہ ڈسنے پر کوئی جزا ہے۔ ہاں آپ سر کچل دیجئے، آپ کو بھی کوئی گناہ نہیں، مار دو، ورنہ ضرر جو بھی چیز آپ کو ضرر پہنچاتی ہے حیوان میں آپ اس کو دور کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ مچھر نہیں مار دیتے آپ، اتنا سا بیٹھا ہوا مار دیا، کبھی سوچا کہ مار دیا بے گناہ کو کیا ہوگا؟ مکھیاں زیادہ ہے، اسپرے کر کے آپ سینکڑوں مکھیاں ایک چند لمحوں میں مار ڈالتے ہیں، کبھی سوچا 1500 مار دی، کیسے جواب دوں گا 1500 قتل کا؟ نہیں ہے نا، دیکھیے عقل کہہ رہی ہے نا کہ نہیں، لیکن اگر انسان مار دے کسی کو، انسان کو تو شریعت ہے کہ نہیں، حکم ہے کہ نہیں؟ وہ جانور مجبور ہے، جمادات نباتات یہ سب مجبور ہیں، انسان نہیں۔ کون ہے انسان؟ قرآن پکار کر کے رہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اس انسان کو خلقت کے وقت الہام کر دیا تھا، اچھائی کو بھی برائی کو بھی، ہم نے اس کی فطرت میں الہام کر دیا نا، اچھائی اور برائی، لہذا اس کے لیے سزا بھی ہے، جزا بھی۔ اب برائی سے بچے گا تو جزا، برائی کرے گا تو سزا۔ جبھی تو قرآن مجید میں سارے وعدے وعید کس کے لیے بھائی؟ انسانوں کے لیے ہے نا، یا جنات کے لیے ملے گا، لیکن جنات کی شریعت مجھے نہیں معلوم، مگر قرآن مجید میں ان کا ذکر ہے تو ہے، ٹھیک ہے نا، ہے، اللہ کی مخلوق موجود ہے، سورہ جن موجود ہے، اس کے علاوہ بھی جنات کا ذکر موجود ہے کہ جگہ کے اوپر، سورہ رحمان میں بھی موجود ہے، تو ہے نا، ہاتھ صاف ہو گئی، ان کے لیے تو ہے ہی نہیں کسی کے لیے حکم، کیوں؟ اس کو شعور دیا ہے، ہم نے انسان کو شعور دیا ہے، اچھے برے کی تمیز دی ہے، لہذا جو کرے گا اس کا ذمہ دار ہوگا یہ، اسی لیے تو جزا اور سزا کا تصور دیا ہے، اور وہی انسان کی فطرت میں جزا اور سزا کا تصور ہے، اسی لیے ساری دنیا میں عدالتی نظام اس پہ عمل ہو یا نہ ہو بھائی، ہے تو ہر جگہ نا، اللہ کو مانے نہیں مانے عدالتیں تو لگاتے ہیں نا، کیوں؟ وہ اس کی فطرت میں اچھائی اور برائی۔ چوری کرنا کہیں اچھا کام ہے تو بتا دو ہمارے یہاں کے علاوہ، اب تو ہمارے یہاں ماشاءاللہ فخر سے کہتے ہیں اوپر والے اتنا مار دیا مال، فخر سے بیان کرتے، اتنے ارب اتنے کروڑ مار دیا بھائی ایک چکر میں، 1.5-2 سال کے لیے مل جائے بس پاور، پھر دیکھو دبئی کی جس بلڈنگ پہ ہاتھ رکھو گے یہی نکلیں گے منحوس، ہاں، ہر دوسری بلڈنگ کا کہ یہ ایسی منحوس کی ہے، یہی والے جو ہے، سمجھ میں آ گئی ہماری بات؟ بری تو لگتی ہے لوگوں کو، لیکن میں کیا کروں، جب تک کہتا نہیں میرا بوجھ ہلکا نہیں ہوتا ضمیر کا، دل، میں نہیں چاہتا آپ ایسے خالی چلے جائے نا، کچھ لے کر جائے،
پھر عرض کر رہا ہوں کہ بہت کم بچے ہیں جو یہ باتیں کر لیں گے، اس کے بعد ترس جائیں گے تمہارے کام کہ کوئی تو ہو جو آ کے حقیقت بیان کرے، مشاہدے کی بات کرے۔ خواب و خیالوں کی باتیں بہت آتی ہیں، مجھے بھی بہت آتی ہیں، ان کو سنانے میں مجھے کوئی منی مشکل نہیں ہے مجھے کوئی، لیکن چاہتا ہوں کہ کچھ ذرا شعور اور آگے بڑھے بیدار کو لوگوں کا، معلوم ہو کہ ان کے ساتھ شب خون کون مار رہا ہے، شب خون کون مار رہا ہے، ان کے حقوق پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے، لوٹا بھی جاتا ہے ہمیں، مارا بھی ہمیں جاتا ہے۔ چپ، بولنا مت، زور زبردستی، غنڈہ گردی، بدماشی، بولنا مت، بولو گے زبان کاٹ دیں گے تمہاری، بولو گے تمہارے خاندان تباہ کر دیں گے۔ فرعون کا نظام رائج کر دیا ہم پر، فرعونوں کی طرح مسلط ہو گئے یہ ڈکیت ہم پر چور، پھر چاہتے ہیں کہ کوئی بولے نہیں، وہ حسینی ہی نہیں جو تمہیں للکارے نہیں۔ لبیک لبیک لبیک، یہی تو سیکھا ہے کربلا سے۔ جب تک زبان میں طاقتیں چل رہی ہے چلاتے رہو، کٹ جائے گی پھر بھی خاموش نہیں ہوگی، اس کی باز گشت رہے گی قیامت تک۔ نہیں سمجھتا مار کو پڑھنا آسان ہے، اس کی پیروی کرنا بڑا مشکل ہے۔ نہیں سمجھتا مار کا ذکر کر دینا بہت آسان ہے، اس کو سمجھ لینا بڑا مشکل ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ نہیں ڈرتے حسینی، نہیں ڈرتے۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ڈرتے کہ اگر ہم ڈر گئے پھر مستقبل میں کوئی بہادر پیدا نہیں ہوگا، کوئی بات کرنے والا پیدا نہیں ہوگا۔ میرے سامنے اتنی مثالیں ہیں، میں آپ کو کیا بتاؤں، زندگی رہی کل یاد دلا دیجیے گا، کچھ مثالیں میں دے دوں گا آپ کو، بس ختم کر دیا میں نے مجلس کو۔ کیوں آ گیا تھا حسین کربلا؟ اپنی بیویوں کو لے کے، بچوں کو لے کے، تاکہ قیامت تک ظلم کے خلاف آواز بلند رہے۔ ڈرنا مت، خوف مت کھانا جبر کے ماحول میں، جب ایسا ماحول ہو کربلا کو دیکھنا۔ اس سے کم کسی کے پاس نہیں ہوں گے جتنے حسین کے پاس ہے، 72، اور مقابلے پہ دنیا کے امپراتور یعنی امپائر، سامراجی طاقت جسے کہتے ہیں، 72 اور مقابلے پر سامراجی طاقت۔ حسین نے اس معرکے کے ذریعے بتایا کہ نہیں، کوئی سامراجی طاقت، کوئی استعمار، کوئی امپراتور، کوئی امپائر نہیں جیت سکتی حق کے مقابلے میں۔ جان چلی جائے گی، گردن چلی جائے گی، زبان کٹ جائے گی، لیکن زندہ رہے گا، پیغام زندہ رہے گا، لہجہ زندہ رہتا ہے، انداز زندہ رہتا ہے۔ یاد رکھنا، مرنا تو ہے، کہاں تک بھاگو گے موت سے؟ کہاں تک میں بھاگوں گا، کہاں تک تم بھاگو گے؟ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ مرنا ہے نا، تو پھر تمنا کیا کرو اللہ عزت کی موت دے، اور عزت کی موت ملتی ہے کربلا سے رشتہ جڑا رکھنے والوں کو۔ اس لیے حسین آج 2 محرم کو پہنچا ہے۔ آسان نہیں ہے حسین کی قربانی کو پڑھ لینا اور بیان کر دینا، اتنا آسان نہیں ہے عزاداروں۔ جانتے ہیں حسین کیسا معرکہ ہے، اور آپ تصور تو کیجئے کہ حسین کے ساتھ جو 70-72 لوگ ہیں وہ کیسی، کیونکہ حسین تو جب مکے سے چلے تو یہ کہتے چلے آئے، وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، اپنی قتل گاہ کی طرف جا رہا ہوں، جو میرے ساتھ آئے گا مار دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، کہتے جا رہے ہیں۔ اب اس کے بعد جو 72 آ رہے ہیں، اب بتائیے وہ کیسے ہوں گے؟ ان کی صلابت، ان کا ثبات قدم، ان کا عزم، ان کا حوصلہ، ان کا جان نثار کرنا۔ ایک ہوتا ہے شہید، اجتماعی طور پہ گئے، حملہ ہوا، کوئی بچا، کوئی شہید ہو گیا، یقین نہیں ہوتا کون شہید ہوگا کون نہیں، ہے نا؟ شہید کئی قسم کے ہیں نا، ہمارے مظلوم شہید کر دیے جاتے تھے ٹارگٹ کے لیے، اس بیچارے کو معلوم تھوڑی ہوتا تھا کہ میں گھر سے نکلوں گا تو مار دیا جائے، لیکن شہید ہے نا۔
ہے نا, جنگ میں لڑتے ہیں, معلوم تھوڑی ہوتا ہر ایک کو کہ اگر آدمی یہاں شہید ہوئے, قسمت پہ شہادت ہوتی ہے, شہادت. لیکن حسین کے ساتھ جو 72 میں تو ہر ایک کو معلوم ہے, لمحوں کا معلوم ہے. دقائق جس کو منٹ, اس کا ظاہر ہے اردو میں کوئی ترجمہ منٹ کا نہیں ہے, دقیقہ ہی ہے, وہ فارسی اور عربی میں جس کو کہتے ہیں دقائق یعنی چند منٹ, جانتے چند گھنٹے, اور کیا ہے ان کے پاس, کچھ ساتیں ہیں, کچھ لمحات ہیں, جانتے ہیں سب جانتے کہ اب میری باری آئی, اب میری باری ہے, نہیں بلکہ سبقت کرتے تھے کہ پہلے میں جاؤں گا, پہلے میں. یقین کی منزل تو دیکھو ان کی, یقین کی منزل. جانتے تھے کہ جب گھوڑے سے گروں گا میرا سید و سردار, میرا آقا مولا جام کوثر سے مجھے سیراب کرے گا. اس طرح سے یہ آئے. حسین کو کربلا میں روکا نہیں گیا تھا, روکا تو حر نے تھا نا راستے میں, وہ کل ہم پڑھیں گے تفصیل سے زندگی رہی تو. وہ آئے تھے, مذاکرات ہوئے, پھر یہ ہوا کہ چلو بھائی تیسرا راستہ اختیار کرو, نہ کوفہ نہ شام نہ ادھر, چلو ایسے چلتے جب تک صورتحال واضح. جب اس زمین پہ پہنچے نا حسین, یہاں آپ کی سواری رک گئی تھی, معلوم ہے نا آپ کو, رک گئی, اور آپ نے کہتے ہیں کہ 7 سواریاں بدلی تھی, کوئی آگے نہیں. پوچھا تھا قریب کوئی قبیلہ کا بنی اسد بلا لو, جمع ہو گئے بنی اسد کے لوگ. اس جگہ کا نام کیا ہے؟ جیسے لوگ چاہتے کہ چھپائیں, نام چھپا رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے اس کا نام ماریا, نینوا, شط الفرات, کتنے نام بتا دیے, 6-7 نام بتا دیے, اور معصوم ہر بار پوچھا اور کوئی نام, اور کوئی نام. آخر میں کسی نے چپکے سے کہا مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں, لیکن ہماری آپ سے التجا ہے کہ یہاں اگر ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو یہاں ٹھہریے گا مت, کیونکہ ہم سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اس زمین سے کوئی نبی یا کوئی نبی زادہ خوش نہیں گزرا, بغیر مصیبت دیکھے وہ نہیں گزرا. اور جب ہم پڑھتے ہیں روایات میں تو آپ جانتے ہیں کہ جناب نوح کی کشتی بھنور میں اسی کربلا میں آئی تھی. پوچھا تھا جناب نوح نے کہ کیسی زمین ہے, وہ ایک الگ باب ہے یہ. پر جو ہی سنا کربلا, آپ سواری سے اتر آئے کہتے ہوئے انا للہ و انا الیہ. آواز دی عباس کو, دیگر اصحاب کو, سواریاں بٹھا دو, سامان اتار دو, خدا کی قسم یہی وہ جگہ ہے جس کا مجھ سے وعدہ ہے, یہی ہمارے خیمے نصب ہونے کی جگہ ہے, یہی ہمارے سواریوں کے باندھے جانے کی جگہ, یہی ہم قتل کیے جائیں گے, اور قیامت کے دن یہیں سے ہم اٹھائے جائیں گے. فضا پیغام لے کے پہنچی, ثانیہ زہرا نے یاد کیا ہے, محمل میں ہے ثانیہ زہرا, ناقہ بیٹھ چکا ہے, محمل میں ثانیہ زہرا ہے. سلام جواب ہوا بہن بھائی میں, بھیا جتنی جلد ہو سکے اس سرزمین سے کوچ کرو, میرا دل گھبرا رہا ہے, میرا کلیجہ منہ کو آ رہا ہے, اس مٹی سے مجھے آپ کے لہو کی بو آتی ہے. حسین نے کہا بہن اب ہم کہیں جانے والے نہیں, یہ وہی جگہ ہے جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا, وہی بات دوہرا دی. واپس آئے, بنی اسد کے لوگ جمع, کس کی زمین ہے, کس کے ملکیت کا, ہمارے قبیلے کے ملک کا, یہ مجھے بیچ دو, فروخت کر دو. کہ مولا ہم ایسے ہی آپ کو ہبہ کرتے. کہا نہیں, معاملہ کرو. معاملہ ہوا, طے ہوا. 60,000 درہم میں حسین نے کربلا کی زمین کو خرید لیا. ان کی زمین تھی نا, ایسی نہیں تھی کہ اس کا کوئی مالک نہ ہو, حکومت کی زمین نہیں تھی, قبیلے کی زمین تھی. یہ کسی وجہ سے میں زور دے رہا ہوں اس بات پہ, آج کل بڑے بڑے ہمارے یہاں بقرات پیدا ہو گئے ہیں نا وادی حسین کے مسئلے میں, ہے نا, بتانے کے لیے کہ غصبی جگہ ہے تو یوں ہے تو یہاں پہ قبضے. دماغ صحیح ہے, ہوش میں ہو, ہمارے قبضے میں ہے, قبضہ اس زمین پر ہمارا ہے, 30 سال کی لیز ہے, ختم ہو گئی تھی نا تو لیز ہمیں ہی دی جائے گی. آپ کے مکانات 30 پر ہیں کہ نہیں؟ جب یہ لیز ختم ہو جائے 99 سال کوئی بھی بنوا کے کاغذ لیا کہ چلو باہر نکلو اب میرا ہو گیا, ایسا ہوتا ہے. جس کا قبضہ ہوتا ہے اسی کو واپس لیز کی جاتی ہے. سن لو, بڑے بڑے بقرات یہاں پہ فتوے دے رہے ہیں, کراچی میں دیکھ رہا ہوں, ان کو کوئی نظر نہیں آ رہے قبضے پورے کراچی میں ہوئے ہوئے. سپر ہائی وے رضویہ 2 کی زمین نظر نہیں آ رہی, رضویہ 3 کی جس میں پورا قبضہ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا ان کو دینے میں. یہ سمجھ میں آ گئی نا. وہ اس کو مثال وہ یہ دیتے کہ امام حسین نے زمین خریدی تھی تو ہم کیا فری میں لے رہے,
قبضے میں ہے ہمارے، پہلے سے بیٹھے، جو پہلے بیٹھے گا اس کا حق ہے، ہمارے نام پہ لیز ہوگی اور کسی کے نام پہ نہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بکراتیت نہیں چلے گی زیادہ، ٹاؤٹ بن کے ایجنٹ بن کے گھوم رہے ہو، لوگوں کو گمراہ کرتے ہو، بدظن کرتے ہو، اسی کا خمیازہ بھگت رہی ہے قوم۔ منتشار پڑ گیا پوری قوم میں، منتشر ہو گئی پوری قوم، نئے نئے نمونے مخبر بن کے، چھوٹے چھوٹے ٹاؤٹ بن کے، اس کو خوش کر دو، اس کو خوش کر دو، اس ایجنسی کو، اس ادارے کو خوش کر کے ہماری مصیبت کر دی تم لوگوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے سے فائدوں کے لیے۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ ریکارڈ ہو گئی۔ تو یہ فرق ہے کربلا کی زمین میں اور یہاں میں، سمجھ میں آیا؟ بکرات مت بنو زیادہ، یہ قوم محاسبہ کرے گی تمہارا، خوف میں رہو، اپنی اوقات میں رہو، نہیں چھوڑے گی یہ قوم تم کو اگر تم نے قوم سے خیانت کی ہوگی تو۔ خرید لیے حسین نے میری زمین، اب میرا گھر ہے، یہ میرا گھر ہے۔ اس کے بعد کہا دیکھو میرا گھر ہو گیا، قبالہ لکھا جا چکا، تمہیں ہبہ کر دوں، واپس کرتا ہوں 3 شرطوں کے ساتھ دیتا ہوں تم۔ پہلی شرط، دیکھو کچھ دن کے بعد ہم قتل کر دیے جائیں گے، ہمارے قاتل اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن چھوڑ کر چلے جائیں گے، دیکھو ہمارے لاشیں دفنا دینا، وعدہ کیا دفنا۔ دوسری شرط، دیکھو اس زمین پہ کھیتی باڑی نہ کرنا، کربلا کی جو مخصوص زمین ہے وہاں پہ کوئی کھیتی باڑی آج بھی نہیں کر سکتا کیونکہ حسین کی زمین ہے۔ حسین نے شرط رکھی کھیتی باڑی نہیں ہوگی، ہاں وہ پھول بوٹے وغیرہ آپ زائرین کی خوبصورتی کے لیے جو لگا لی جاتی چھوٹے بوٹے وہ اور چیزیں، کھیتی باڑی زراعت نہیں ہو سکتی اس مخصوص۔ اب تو کربلا ایک صوبہ ہے نا بہت بڑا، وہاں تو ہوتی ہے زراعت وغیرہ سب، وہ جو کربلا کی خاص وہاں نہیں ہو سکتی۔ حسین کی شرط، کیوں؟ جانتے ہیں نا حسین قیامت تک میرے زائرین آئیں گے اور ہر موسم میں آئیں گے، سردی گرمی خزاں بہار، لاکھوں بھی آئیں گے اور اب تو کروڑوں آ رہے ہیں۔ تو اگر یہاں زراعت ہوگی لوگ الزام لگائیں گے کہ کھیتیاں اجاڑ دیتے ہیں حسین کے زائر۔ شرط لگا دی میرے زائرین پہ الزام نہ لگانا، میری زمین ہے، زراعت نہیں ہوگی یہاں۔ تیسری شرط، دیکھو کچھ مدت کے بعد خوف کے سائے ہٹیں گے، ہمارے چاہنے والے ہماری قبروں کی زیارت کے لیے آئیں گے، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا، انہیں 3 دن تک مہمان رکھنا۔ وعدے لیے سب سے، یاد ہے نا؟ دیکھتے ہیں نا آج 3 دن چھوڑیے، پہلی محرم سے وہ بیچارے کربلا والے مہمانداری شروع کر دیتے، جانا شروع ہو گئے زائرین، ابھی سے جانا شروع۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ گھر میں جو کچھ ہے سب نکال کے زائرین کے لیے رکھ دو، کیوں؟ ان کے بچے کو، معصوم بچوں کو اپنے سمجھا دیتے ہیں کہ حسین کی وصیت ہے میرے زائر کی مہمان نوازی کرنا، میرے قبر کے زائر کی مہمان نوازی کرنا، ایسے ہی ہے نا؟ پھر واپس پلٹے حسین پہلی شرط کے، خواتین کو بلاؤ، اپنی خواتین جمع، دیکھو مرد ڈر جائے تم ہماری لاشوں کو دفنا دینا، وعدہ لیا۔ بچوں کو بلاؤ، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر لیا، بیچ میں بیٹھ گئے اسے، پیار کرتے جا رہے ہیں بچوں کو، دیکھو بچوں اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائیں نا، تم تو چھوٹے چھوٹے بچے ہو، کھیلتے کھیلتے آنا، ہمارے لاشوں پر اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے خاک ڈال کے لاشیں چھپا دینا۔ اطمینان ہو گیا حسین کو، اور ایسا ہی ہوا۔ 12 یا 13 محرم کو جب کربلا کا میدان خالی ہوا، لشکر جا چکا، اسیر جا چکے، بکھرے ہوئے صرف شہداء کے لاشیں پڑے ہیں، اس میں بھی حسین کا لاشا جس عالم میں ہے آپ جانتے ہیں۔ خوف کا یہ عالم ہے کہ بنی اسد کے لوگوں نے اپنے دروازے بند کیے ہوئے، دہشت سے گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ایسی خوفناک جنگ دیکھی تھی۔ خواتین جمع ہوئی، مردوں کو غیرت دلائی، تم نے وعدہ کیا تھا، لشکر چلا گیا ابن زیاد کا، چلو فرزند زہرا کا لاشا دفناؤ۔ مردوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی دیکھا نہیں تم نے کہ کیا ہوا، کیا چاہتی ہو بیوہ بنا دی جاؤ، تمہارے بچے یتیم بنا دیے جائیں، کیا چاہتی ہے، بیٹھ۔ سمجھ گئی عورتیں کہ مرد ڈر گئے، آپس میں بیٹھی، ہم نے بھی تو وعدہ کیا تھا فرزند زہرا سے، حسین نے ہم سے بھی تو وعدہ لیا ہے، ہمارے بچوں سے بھی تو وعدہ لیا، بچوں کو جمع کر لیا، بچوں تم نے بھی وعدہ کیا ہم سے، چلو ہمارا ساتھ دو، حسین کا لاشا دفنانا ہے۔
چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ یہ خواتین نکلی، سروں پہ چادریں ڈال کے، کدال بیلچے ہاتھ میں، واہ حسینہ کرتی جا رہی تھی قتل گاہ کی طرف۔ مردوں کی غیرت جاگ اٹھی، مردوں نے ہتھیار جسموں پہ سجائے کہ اب تو یہ ذلت کی موت ہے اگر ہمارے سامنے ہماری عورتوں نے لاشیں دفنا دیے۔ دوڑے گھروں سے اپنی اپنی خواتین کے ہاتھ پکڑے، چلو گھروں میں بیٹھو، اب کچھ بھی ہو جائے، چاہے مار دیے جائیں مگر فرزند رسول کا لاشا دفنائیں گے۔ بس عزاداران حسین یہ سب دوڑے، حسین کا لاشا آپ جانتے ہیں کہ کون آیا تھا قید خانے سے، کس نے نشاندہی کی تھی لاشوں کی، کس نے دفنایا تھا۔ مگر میں جو جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، بنی اسد کا وہ قول آج تک وہ اپنے وعدے کو پورا کرتے ہیں، اور 11 یا 12 محرم کو آتا ہے مخصوص وقت، یہ عصر کے وقت ان کا پورا قافلہ، پورا قبیلہ آتا ہے، آگے آگے مرد، پیچھے پیچھے عورتیں، اس کے پیچھے بچے، اور سب نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں، این الحسین و این ابناء الحسین، حسین کہاں ہے، اے حسین کے بیٹوں کہاں ہو، دیکھو ہم اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے ہیں، حسین ہم تیرے لاشے کو دفنانے کے لیے آئے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، فسیعلم الذین ظلموا أی منقلب